کے جو چیلے چانٹے یہاں ہیں وہ ٹھیک طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آواز ہے جو لوگوں کی جو جذبات ہیں، لوگوں کا جو آزادی کا سینٹیمنٹ ہے اس کا یہ ترجمان ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ جا رہا ہے لوگ نکلتے ہیں بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی تنظیمی سرگرمی کے، بغیر اخبار میں آئے کسی اطلاع کے، لوگ ان کا نام سن کر ہی نکلتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں، اور بھارت کے جبری قبضے کے خلاف ان کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو لوگوں سے دور رکھا جائے، اور پھر بد اعتمادیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جیسے کہا جا رہا ہے کبھی یہ پیرول پر نکلے ہیں، اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا جو پہلا سٹینڈ تھا کشمیر کے بارے میں، اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر بھارت کی طرف سے کوئی اطلاع آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے ملاقات کے لیے تو ہم اس پر سوچیں گے۔ اب آپ خود غور کریے کہ بھئی اس میں ہم نے کہاں یہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، بلکہ الٹا کہا جا رہا ہے، الٹا الزام دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے خود بھی پرسوں کشمیر ریڈیو پر سنا کہ آج ہم یہاں امن قائم کرنے میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سید علی گیلانی بھی بات چیت کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو اس طرح غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے بغیر کسی ابہام کے یہ عرض کروں گا کہ بات چیت کے ہم نفس بات چیت کے کبھی خلاف نہیں رہے ہیں، لیکن بات چیت صرف اور صرف مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ کشمیر کی متنازع پوزیشن، متنازع حیثیت جب تک بغیر کسی ابہام کے ان کلیئر ٹرمز تسلیم نہ کی جائے اس وقت تک بات چیت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اور آپ لوگ یقین رکھیں کہ اس وقت تک کبھی ہم کسی بے مقصد بات چیت میں شرکت نہیں کریں گے جب تک جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم نہ کی جائے اور فوجوں کا انخلاء شروع نہ ہو جائے، تمام نظر بندوں کو جب تک رہا نہ کیا جائے، اور جب تک کالے قوانین کا نفاذ ان کو جب تک وڈرا نہ کیا جائے۔ اور یہ جو خاص طور 2010 میں جو پٹن میں ایک زخمی جوان شہید ہو چکا ہے گزشتہ دنوں، اس کی شہادت کے بعد 2010 کے شہداء کی تعداد 125 تک پہنچ گئی ہے، اور 3000 زخمی ہیں جو ابھی بھی کہیں ہسپتال میں اور کہیں اپنے گھروں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ تو یہ ان قاتلوں کے خلاف، جن قاتلوں میں یہاں CRPF ملوث ہے اور یہاں کی لوکل پولیس ملوث ہے، ان کے خلاف جب تک FIR درج کر کے ان قاتلوں کے خلاف اور ان کو جب تک عدالت کے کٹہرے میں نہ لایا جائے اس وقت تک بات چیت کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہم خدا نخواستہ کسی ایسی بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے جو اس مقصد کے لیے، اور جب تک یہ بنیادی باتیں تسلیم نہ کی جائیں۔ اگرچہ نفس بات چیت سے میں نے آپ سے کہا ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن بات چیت مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہو۔ اب تک جو بات چیت کے دور چلے ہیں، میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 23 مارچ 1952 سے یہ ڈائلاگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 150 بار سے زیادہ کانفرنسیں ہوئی ہیں، ڈائلاگ ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، کبھی اسلام آباد دلی کے درمیان، کبھی دلی اور سری نگر کے درمیان، اور کچھ لیڈر حضرات نے جو حریت کے ساتھ وابستہ ہیں، اپنے آپ کو وابستہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بھی بات چیت کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس لیے اس بے مقصد عمل میں ہم کبھی شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کو با مقصد اور با عمل اور نتیجہ خیز نہ بنایا جائے، اور وہ اس وقت تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم نہ کی جائے، اور جب بات چیت ہو تو وہ صرف فریقی سطح پہ ہو، پاکستان کی فریقانہ حیثیت بھی تسلیم کی جائے، جموں کشمیر کے عوام کی فریقانہ حیثیت بھی تسلیم کی جائے، اور بھارت چونکہ ایک قابض قوت ہے تو اس لیے وہ بھی ایک فریق بن رہا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے تو اس وقت تک بہرحال آپ یقین رکھیں کہ ہم کسی بے مقصد بات چیت میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور بد اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک شخص کو چار دیواری میں بند کر کے بار اس کے خلاف یہ باتیں، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے،
پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، پولیس کی سطح پر بھی، آرمی کی سطح پر بھی، فوج کی سطح پر بھی، نیشنل کانفرنس کی سطح پر بھی، کمیونسٹوں کی سطح پر بھی، کانگریس کی سطح پر بھی، پی ڈی پی کی سطح پر بھی، اور جو زرخرید لوگ ان کے ہیں اس سطح پر بھی، جیسے اخوانی ہیں، جیسے اب جو پنچایتی الیکشن ہوئے ہیں، پنچایت میں جو پنچ لوگ ہیں یا سرپنچ لوگ ہیں، وہ بھی اب ہندوستان کے ایجنٹوں کا کام کر رہے ہیں، کہیں مخبری کا کام کر رہے ہیں، کبھی کہیں تحریک حریت کے افراد کی نشاندہی کر کے ان کو گرفتار کرواتے ہیں اور پھر ان کو اذیتیں پہنچانے میں مددگار بنتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہرحال بھارت کی سامراجن چالیں ہیں، تو ان چالوں سے ہمیں باخبر رہتے ہوئے ہمیں بڑی جوانمردی کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ ہمیں بھارت کے اس فوجی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری مظلوم قوم، چاہے وہ وادی کشمیر میں رہ رہی ہو، چاہے پونچھ میں، چاہے راجوری میں، چاہے ڈوڈا میں، چاہے کشتواڑ میں، چاہے بدرواہ میں، چاہے بانہال میں، چاہے گلاب گڑھ میں، چاہے کرگل میں، چاہے کرنا میں، چاہے مچھل میں، چاہے گریز میں، چاہے وادی کشمیر میں، جہاں کہیں بھی ہماری مظلوم قوم ہے، جن میں جو بہرحال یہاں جموں کشمیر کی اکثریت جو ہے وہی خاص طور بھارت کے مظالم کا نشانہ بن رہی ہے، اور انہی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں۔ اور جب تک بھارت کے فوجی قبضے سے ہم آزاد نہ ہو جائیں، آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کا فوجی قبضہ ہی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو تہذیبی جارحیت یہاں مسلط کی جا رہی ہے، تہذیبی جارحیت اور تہذیبی غلبہ جو یہاں پیدا کیا جا رہا ہے کالجوں کے ذریعے، یونیورسٹیوں میں جا کر شراب کو عام کر کے، منشیات کو عام کر کے، بے حیائی اور عریانی کو عام کر کے، کو ایجوکیشن کو عام کر کے، بھنگ اور چرس کو عام کر کے، اور ظلم اور جبر کا سہارا لے کر جو یہاں مدرسوں کے ذریعے، تعلیم گاہوں کے ذریعے جو نغمہ ناچ اور شراب اور مستیوں کو، بے راہ روی کو عام کیا جا رہا ہے، وہ ایک تہذیبی جارحیت ہے، اور اس تہذیبی جارحیت سے بھی ہمیں ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت کی حفاظت کرنا ہے، اپنے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق جو ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے اسی کو اختیار کرنا ہے، اور ہم جو رنگ رلیاں منا رہے ہیں، شادی کے مواقع پہ جو ناچ نغمے ہوتے ہیں یا اسراف ہوتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے موقع پہ جیسے اخبارات میں آیا تھا کہ 5 دنوں کے اندر 1 ارب 8 کروڑ روپے خرچ کیے ہماری مظلوم قوم نے عید کے ضروریات کے لیے۔ اب دوسری عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی میں درد مدانہ اپیل کروں گا کہ یہ اسراف سے بچیے اور حد اعتدال میں رہیے۔ عید کے اخراجات کے لیے اپنے غریب اور یتیم بھائیوں کو نہ بھولیے، بیواؤں کو نہ بھولیے، ان یتیموں کو نہ بھولیے جن کے باپ شہید ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہ بھولیے جو جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں۔ تہار جیل میں ہمارے کتنے جوان ہیں، ہندوستان کی دوسری جیلوں میں، اور پھر یہاں سری نگر اور وادی کی جیلوں میں، پھر جموں جیلوں میں، ان کو بھی نہ بھولیے گا۔ اور پھر میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو ہمارے مسلمان ہمارے دینی بھائی جو قربانیاں کریں گے، ان قربانیوں کی کھالوں میں آپ تحریک حریت کو نہ بھولیے گا۔ تحریک حریت کے بڑے اخراجات ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی لیگل سیل کے ذریعے لیگل ایڈ نہیں پہنچایا جا رہا ہے، تو ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس ذرائع اور وسائل ہیں، بڑے محدود ذرائع ہیں، لیکن اس کے باوصف ہم لیگل سیل کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کی ضمانتی کروانا ہوں، جیلوں میں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، ہم اس بات کو اعلاناً کہیں گے کہ سب تک ہم نہیں پہنچ رہے، سب کے مسائل ہم نہیں حل کر رہے۔ ابھی جو گزشتہ سال 2 یہاں جوانوں کو موت کی سزا بلائی گئی ہے، ان کا کیس ہم لڑ رہے ہیں، ان کو ہم نے یقین دلایا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہم ان کے اخراجات پورے کریں گے،
اور وہ اخراجات وکالت کے اور ان کی کیس لڑنے کے ہم پر بہت بڑا بوجھ ہے اس سلسلے میں. اور میں آپ کو نہایت دردمندانہ اپیل کروں گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ کھالیں تحریک حریت کے لیے وقف کر کے آپ ہماری مدد کریں، تاکہ ہم یہاں جو مستحق لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ رمضان المبارک میں ہمیں 6 لاکھ تک یہ زکوٰۃ کی رقم آئی ہے، اور میں ان لوگوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہم پر اعتماد کر کے 6 لاکھ زکوٰۃ کی مد میں دیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عید الفطر تک وہ سارے 6 لاکھ روپے جو زکوٰۃ کی مد میں آئے تھے ہم نے مستحقین تک پہنچائے. الحمدللہ اس پر ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے. تو اسی طرح آپ کھالیں تحریک حریت کے نام دیجئے اور ہم قیدیوں تک پہنچیں گے، اور جو لیگل سیل اور خاص طور سے ہمارے پاس یتیم بچے آتے ہیں، شہداء کے بچے آتے ہیں، زیر تعلیم بچے آتے ہیں. ہم نے بہت سے بچوں کو مدد کی ہے تعلیم کے دوران میں. اور میں یہ بھی آپ سے بغیر کسی فخر کے، یہ فخرن میں نہیں جتلاؤں گا، بلکہ ہم نے بہت سی لڑکیوں کو PhD تک کروایا اپنی مالی مدد سے، اور کچھ کو ٹریننگ کے لیے ان کو مدد دی، اور کچھ کو ڈاکٹری کے لیے مدد دی، کچھ کو انجینئرنگ کے لیے مدد دی. تو یہ انشاءاللہ آپ ہم پر اعتماد کریں. ہر حیثیت سے ہم اس آپ کی جو اعانت ہے اس کو ہم انشاءاللہ صحیح طریقے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف مد نظر رکھ کر، آخرت کی جواب دہی کا احساس زندہ رکھ کر ہم یہ آپ کی امانت کو امانت داروں تک اور حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ہماری گزارشات ہیں. تو آپ اعتماد کر کے اپنی قیادت پر آپ یقین رکھیں کہ ہم انشاءاللہ، صرف شرط ایک ہے کہ ہماری قوم یکسو ہو جائے، اور وہ کسی بھی طرح بھارت کے فوجی قبضے کے لیے سند جواز عطا نہ کریں. اور یہ سند جواز ہم ووٹ کا استعمال کر کے فراہم کرتے ہیں، اور بھارت اس کا اقوام متحدہ میں جا کر بھی اعلان کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس ہمارے لیے ہماری جمہوریت پر اعتماد رکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس چیز سے آپ پرہیز کریں، عہد کریں کہ ہم کبھی اب بھارت کے یہ جو انتخابات وغیرہ ہوتے ہیں بھارت کے زیر اہتمام فوج کے سائے میں، پولیس کے سائے میں، بندوق اور ٹیئر گیس شلوں کے سائے میں، اس سے آپ بالکل عہد کریں کہ ہم آئندہ کبھی ایسی غلط حرکت اور مومنٹ کے خلاف اور شہداء کے خون کے ساتھ غداری کا ارتکاب نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور ہم انشاءاللہ ضرور بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.